بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان اذان میں شہادت ثالثہ کا موضوع ہے۔ عنوان ہے کہ کیا اذان میں شہادت ثالثہ جو ہے وہ جزو ہے اس کا، یا قربتاً جو قربت کی نیت سے پڑھا جا سکتا ہے، جیسے اکثر رسالہ عملیہ یعنی توضیح المسائل میں لکھا ہوتا ہے، یا یہ کہ کیا ائمہ طہار کی طرف سے اس بابت ہمیں اجازت ہے کہ ہم اذان میں اس کا اضافہ کر سکیں یا کمی یا بیشی کر سکیں، یا کیا ائمہ طہار نے کبھی اذان میں پڑھا یا پڑھنے کا حکم دیا یا تلقین دی، یہ مسئلہ کب سے ہے، یہ اضافہ کب سے ہے، اس کی بابت اصل جو مستند چیزیں ہیں وہ کیا ہیں، اس بابت آج ہم آپ کی خدمت میں یہ ساری بات لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ خاص کر جو آیت اللہ محمد سید نجفی قبلہ ڈھکو صاحب علی اللہ مقامہ کے مقلدین ہیں، کیونکہ انہی کے مقلدین میں سے ایک صاحب جو ہیں انہوں نے اس بابت ہم سے خاصی بحث کی اور انہوں نے مقصر تک کا الزام لگایا، حالانکہ یعنی یہی وجہ ہے کہ پڑھے بغیر سنے بغیر، یعنی جس کے وہ مقلد ہیں آیت اللہ الشیخ محمد سید نجفی علی اللہ مقامہ وہ اس بابت کیا کہہ رہے ہیں، یہ ابھی آگے چل کے آپ کو کال سنواتے ہیں جو انہوں نے ایک صاحب سے گفتگو کی کچھ سال پہلے اسی حوالے سے، کہ جب ان صاحب نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ نے اپنی کتاب اصلاح الرسوم میں اس کو اضافہ قرار دیا ہے اور اس کو ایک قسم کا بدعت کے عنوان میں لیا ہے، تو اصل بات کیا ہے، تو وہ آپ ابھی کال میں قبلہ ڈھکو صاحب کا اس بابت نظریہ اور عقیدہ یا فتویٰ آپ کہہ لیں، چونکہ وہ واضح اس کال میں کہہ رہے ہیں کہ نہ میں خود پڑھتا ہوں نہ میں اپنے مقلدین کو پڑھنے کی اجازت دیتا ہوں، اور دوسرا پھر اسی کال میں آگے جا کے ان صاحب نے کیا یہ کہا کہ کیا آپ جزو کی نیت کے علاوہ بھی ویسے ہی قربت کی نیت سے بھی پڑھنے کا نہیں کہتے، تو انہوں نے کہا جی میں نہیں کہتا۔ تو ان صاحب کو جب میں نے یہ ساری بات بتائی تو انہوں نے کہا جی وہ کال بھیجیں، تو میں نے کال ان کو بھجوانے کی بجائے سوچا کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا کے، اور قبلہ نے اصلاح الرسوم میں اس بابت کیا لکھا ہے، اور دوسرا ایک بڑی علمی شخصیت، توحیدی شخصیت، جن کا بدقسمتی سے اتنا عوام میں شعور عوام کو نہیں ہے ان کے کام کے بارے میں، یا ان سے شناسائی نہیں ہے، یعنی قبلہ محمد حسین زیدی برستی علی اللہ مقامہ کہ جن کی کتب سے مجھ جیسے طالب علم استفادہ کرتے آئے اور کرتے رہیں گے، انہوں نے بھی ایک مختصراً اپنے رسالے میں اس بابت جو ہے نا سیر اصل گفتگو کی ہے اور دلائل دیے ہیں، تو ان کی تحریر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آیت اللہ محمد سید نجفی صاحب کا علی اللہ مقامہ کا جو آڈیو کال ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور پھر آپ کو ساتھ یہ دعوت فکر دیں گے کہ میرے عزیزو، قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی آخری کتاب ہے یا نہیں ہے؟ کیا قرآن پہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ائمہ طہار علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھنے والا ساری زندگی نماز پڑھتا رہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، چونکہ فیصلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو قرآن سے بغض رکھنے والا معاذ اللہ کیا اس کی عبادات یا عزاداریاں قبول ہوں گی؟ قرآن اہل بیت سے دور رہ کر کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے خالص دین حاصل کر لیا ہے۔ قرآن سے دور رہ کر کوئی بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے خالص دین حاصل کر لیا ہے؟ کیا قرآن مجید فرقان حمید سے دور رہ کے اہل بیت علیہ السلام کی شخصیات یا سیرتیں سمجھ آ سکتی ہیں؟ یا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ایسے شخص کو اون کریں گے، قبول کریں گے جو ساری زندگی قرآن سے دور رہا ہو؟ نہیں کریں گے۔ اسی طرح جو اہل بیت سے دور رہا وہ یا اہل بیت کا خدا نخواستہ بغض میں جو ہے وہ مبتلا ہے، اس کی کوئی عبادت اللہ رب العزت بقول نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو کیا ہم اذان میں، تشہد میں، کلمے میں یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ کیا شک ہے اس بات میں کسی کو؟ کوئی مسلمان کو کلمہ گو ایسا ہے کہ جو خدا نخواستہ اس بات پہ شک کرتا ہو کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں؟ معاذ اللہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو کیا اب اس چیز کو ہم لے کے کلمے یا اذان میں یا تشہد میں اپنی مرضی سے شامل کر سکتے ہیں اس چیز کو؟ اور اعتراض ہو تو ہم کہیں کہ جناب جو اعتراض کر رہا ہے وہ قرآن کا مخالف ہے یا مکسر ہے یا دشمن قرآن ہے خدا نخواستہ؟ نہیں نہ کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے نہیں کر سکتے کہ دین میں، احکام دین میں اپنی مرضی، آپ کی میری مرضی کی کوئی وقت، کوئی ویلیو ہے ہی نہیں ہے۔ کل ہم نے ایک صاحب سے پوچھا، بڑی لمبی چوڑا انہوں نے کومنٹس کیا، اور موجودہ دور کے مکسرین میں مجھے آیت اللہ محمد سید نجفی صاحب علی اللہ مقامہ، سید جواد نقوی، ہم سب کو دور حاضر کے مکسرین نے کہا اچھا ہم ان سے پوچھتے رہے کہ میرے محترم آپ مکسر کی علامات، جیسے غالی کی علامات ہم نے بازبان ائمہ آپ کو سنائی ہے، آپ مکسر کی علامات تو بتائیں ہمیں بازبان ائمہ، فرامین معصوم سے ثابت تو کریں کہ مکسر کہتے کسے ہیں۔ تو آپ عالم یہ دیکھ لیجئے کہ وہ شخص آج تک، یعنی 1-2 دن پرانی یہ بات ہے، آج تک وہ
کمنٹس پہ کمنٹس کر رہا ہے لیکن وہ آئمہ کی زبانی مقصر کا تعارف نہیں پیش کر سکا. تو میرے عزیزو ضروری نہیں ہے کہ عقیدت اور مودت اور عشق کے معیار میں جو بھی ہمارے عقائد ہیں ہم ان کا ہر جگہ اپنی مرضی سے جو ہے اضافہ کرتے پھریں, ایڈجسٹمنٹ کرتے پھریں. اور جو بندہ اس کے اوپر روکے کہ بھائی جب آئمہ نے یہ طریقہ کار اختیار نہیں کیا تو آپ کو مجھے کس نے اجازت دی, اس کے اوپر مقصر کے فتوے لگائیں, اس کے اوپر ہم فتوے لگائیں جی ابن تیمیہ کا پیروکار ہے, یہ محمد بن وہاب کا پیروکار ہے. یہ کوئی معیار نہیں ہے, یہ کوئی عدل اور انصاف نہیں ہے. عدل اور انصاف یہی ہے کہ جو لکیر محمد والے محمد علیہ السلام نے کھینچی ہے نہ اسے بڑھا جائے نہ اسے پیچھے رہا جائے. اگر ائمہ طہار کی مسند روایات سے یہ چیز ثابت ہے کہ کلمے میں, اذان میں, تشہد میں علی ولی اللہ کی گواہی دو تو بسم اللہ. کون سا ایسا بندہ ہے کہ جو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو امام بھی مانے, معصوم بھی مانے, بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم معیار حق بھی مانے, اور اس کے باوجود وہ جناب اس کی ساری کوششوں کو وہ ضائع کرتے جان بوجھ کے اس طرح کی یعنی تشہد میں یا اذان میں شہادت ثالثہ کی گواہی نہ دے کے وہ اپنے آپ کو جناب اپنے دائرہ شیعت سے یا دائرہ محبان آل محمد سے باہر کرتے. کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا. تو اس لیے یہاں شریعت میں جذبات نہیں چلتے, شریعت میں دلائل چلتے ہیں. شریعت میں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام فائنل اتھارٹیز ہیں, اور اہل بیت علیہ السلام بھی فائنل اتھارٹی شریعت کے احکام بتانے میں اور اصل اور نقل کی پہچان کروانے میں. ورنہ شریعت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گئی. اس کے بعد وقت کے امام بھی شریعت میں کوئی مائنس پلس نہیں کرتے, نہ کر سکتے ہیں. وہ اسی شریعت کو منوان عوام تک پہنچاتے ہیں. امام وقت کا یہ کام ہوتا ہے, اس کی محافظت کرنا, اس کی نشر و اشاعت کرنا, احکام الہی, احکام قرآن, احکام دین, تشریعات اور توضیحات ان کی پیش کرنا. اور کڑے وقت میں شریعت کے اوپر اگر کوئی وقت آ جائے تو مثل کربلا, مثل حسین ابن علی علیہ السلام اس کی محافظت کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دینا. یہ ہوتا ہے ایک امام وقت کا اس کے فرائض منصبی. شریعت میں امینڈمنٹ کرنا, شریعت سے کوئی چیز نکال دینا یا شریعت میں کوئی نئی چیز ایڈ کر دینا معذرت کے ساتھ, یہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اتھارٹی نہیں دی. ائمہ طہار کے پاس بھی یہ وہ نہیں ہے. تو پھر آپ کی اور میری وقت کیا رہ جاتی ہے کہ ہم جذبات, عشق اور محبت کے نام پر جناب علی یہ سارے چیزیں کرتے پھریں. اگر آپ محبت سے کر رہے ہیں, آپ کے پاس اپنے کچھ دلائل ہیں تو بسم اللہ, آپ جانے, آپ کے دلائل جانے, ٹھیک ہے. لیکن جو نہیں کر رہے ہیں ان کے اوپر مقصریت کیا فتوے لگائیں, یعنی وہ بھی اپنے دلائل رکھتے ہیں, تو پھر آپ کس بیس کے اوپر مقصریت کے فتوے لگاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے تقریباً ہر درس میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ سرکار آل محمد علیہ السلام کے فرامین کے مطابق مقصر کا رجوع قبول ہے, قابل قبول ہے, ائمہ طہار کے لیے غالی کا نہیں ہے. اس احتیاط کو ہمیشہ ذہن میں اس سوچ کو رکھیے گا, کیونکہ اس کے اپوزٹ آپ کو ہمیشہ ڈرایا گیا ہے کہ آپ مقصر نہ بن جائیں. کسی بھی ممبر سے آپ کے لیے غالی نہ بننے کا اتنا اہتمام نہیں کیا گیا کہ جتنا مقصر نہ بننے سے آپ کو ڈرایا گیا ہے اور دور رکھا گیا ہے. حالانکہ معاملہ ہی الٹ ہے کہ خود امام فرما رہے ہیں کہ مقصر ہماری طرف لوٹنا چاہے تو ہم قبول کر لیں گے, لیکن غالی ہماری طرف لوٹنا بھی چاہے تو ہم قبول نہیں کریں گے. تو یہ وہ احتیاط کی منزل ہے کہ جہاں پہ آپ کو چکنا ہو جانا ہے کہ بھائی جن کی محبت اور عشق میں ہم یہ سارا ادم مچائے پھرتے ہیں, جب انہوں نے, اگر ہم غالی ثابت ہو گئے, آخرت میں ہمارا عقیدہ غالیوں والا نکل آیا, تو جب انہوں نے ہمیں قبول نہیں کرنا, انہوں نے یہ تھوڑی دیکھنا ہے وہ خدا نخواستہ کوئی اپنی شخصیات پسندی میں یا اس میں اپنی ذات کے اس میں نہیں ہے, وہ احکام الہی ہیں, احکام الہی کے نگران ہیں. انہوں نے احکام الہی کو چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کو کسی صورت نہیں بخشنا, معاف کرنا, اور کسی صورت ان کی شفاعت نہیں کرنی. تو یہ وہ منزلیں ہیں میرے دوستو, جیسے میں نے عرض کی کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور آخری کتاب ہے اور مکمل اور محفوظ کتاب ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس سے دستبردار ہونے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. لیکن کیا کوئی عاشق قرآن اٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ آج کے بعد میں جناب اذان میں یہ بھی گواہی دوں گا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, یا تشہد میں اس کی گواہی دوں گا, اور جب کوئی اعتراض کرے تو وہ کہے جی کیا ایسا نہیں ہے, تو سارے کہیں گے ایسا ہے, یعنی قرآن اللہ کی کتاب ہے اور آخری کتاب ہے, لیکن بھائی تو اپنی مرضی سے اذان یا اقامت یا تشہد میں اس کی گواہی نہیں دے سکتا, شریعت کے کچھ حدود ہیں. تو یہ میرے دوستو مسئلہ ہے. اب چلتے ہیں, آپ کو وہ کال سناتے ہیں. پہلے آپ وہ کال سنیے. قبلہ آیت اللہ محمد صاحب نجفی علی اللہ مقامہ اس بابت کیا گفتگو فرما رہے ہیں, خود ان کی زبان سے سنیں, خاص کر ان کے مقلدین, یعنی جو قبلہ کو پڑھے بغیر, سنے بغیر, سمجھے بغیر, جناب صرف دیکھا دیکھی جناب ان کے جو ہے نا انہی کے معتقدین کے اوپر مقصریت کے فتوے لگا رہے ہیں. کیوں کہ جی وہ شہادت ثالثہ اذان میں پڑھنے کے قائل نہیں ہے. اور خود قبلہ صاحب کا کیا حال ہے, اس بارے میں کیا نظریہ ہے, یہ اب آپ ان کی کال سماعت فرمائیے. جی قبلہ, میں علی قائم عرض کر رہا ہوں ملتان سے. اچھا جی بتائیے. جی قبلہ, یہ فرمائیں قبلہ کہ آپ کی جو کتاب ہے اصلاح الرسوم, ٹھیک ہے قبلہ, ہمارے مطلب کافی پسند کی جاتی ہے. ہمارے جو میرے دوست احباب ہیں ان میں قبلہ ہم پڑھ رہے تھے اس کتاب میں آپ نے جو اضافہ جات لکھے ہیں اذان میں, اہل سنت نے جو اضافے کیے ہیں, اور ہمارے جو شیعہ مذہب میں بھی اس کا اضافہ ہو گیا اذان میں علی ولی اللہ کا, تو قبلہ آپ نے اس کو بدعات میں لکھا ہے. تو کیا مطلب آپ کی طرف سے میں نے لفظ بدعات نہیں لکھا, تو نہ لفظ حرام لکھا ہے. جی اتنا لکھا ہے کہ اضافہ ہوا. اچھا, تو قبلہ اگر اس کا نام آپ جو چاہیں رکھ لیں,
کیونکہ اس کتاب کے جواب میں بڑی کتابیں لکھی مولوی صاحبان نے، کوئی مولویوں نے، کوئی جاہلوں نے، کوئی پڑھے لکھوں نے، آج تک پھر ثابت تو کوئی نہیں کر سکا کہ پیغمبر کے دور میں دی جاتی تھی، اذان فکر کہا جاتا تھا، یا 12 ائمہ کے دور میں۔ یہ 4 صدی میں اضافہ ہوا ہے جناب، جب بنی دیلم کی حکومت ایران پہ قائم ہوئی، جی جی سب سے اتفاق ہے 4 صدی میں یہ ہوا۔ اب 15ویں صدی میں تشہد میں بھی داخل ہو گیا، کیا تو شہادت سال تھا۔ جی جی ہم اس سے قائل نہیں ہے کہ جو عوام کریں وہ خواص اس کی تائید کریں، ہم کہتے ہیں بس غلط ہے، صحیح صحیح ہے، بس اللہ کا۔ اچھا قبلہ یہ فرمائیے گا تھوڑا سا اس میں جی مزید میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے جو دوسرے مراج الزام ہے قبلہ مثلا ناگر سیستانی، وہ اگر کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کو اذان کا حصہ نہ سمجھے اور کہے اس کو اذان تو اس کے اسی میں آپ کے سامنے کتاب ہے، اگر تو میں نے لکھا ہے کہ جہاں تک اس کے پڑھنے کا تعلق ہے، ہر آدمی کو چاہیے اپنے مرجع تقلید کے فتوے پر عمل کرے۔ جو آپ کا مقلد ہو، کیونکہ میں تو نہیں ہوں لیکن میرے دوست ایک میں نہیں پڑھتا جناب جی، آپ کی طرف سے یعنی اس کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے؟ نہیں، میں نہیں دیتا، اس لیے کہ جو ادھر باہر نے اب جس تشہد کے بارے میں چونکہ 15-20 سال سے یہ شروع ہوا ہے جی 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 اب اس کے جواز کے بھی معنی ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ کافی جو بالکل بالکل میرے عزیز محترم، صبح کی نماز کی 2 رکعتیں، ایک بندہ 3 رکعتیں، کہتے ہیں میں جو نہیں سمجھتا بس میرا دل چاہتا ہے میں 3 پڑھوں۔ صحیح، رکوع ایک کرنا ہے، ہم نے آدمی کہے جی چلو عبادت ہے میں 2 رکوع تو نماز اس کے منہ پر ماری جائے گی۔ ہمیں حکم ہے نماز اس طرح پڑھو جس طرح محمد محمد علیہ السلام نے پڑھی ہے۔ صحیح صحیح۔ اللہ اکبر تکبیرۃ الحرام 1 دفعہ واجب ہے، رکن ہے نماز کا، 2 دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر، نماز آپ کی باطل ہے، سارے مراجع یہ کہتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ قبلہ یہ تھوڑی سی ایک مزید تھوڑے سے ٹائم عنایت فرمائیں۔ جی 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 قبلہ یہ کہ اپنا یہ آپ کی اسی جو میں نے بک پڑھی اصلاح الرسوم، تو الحمدللہ قبلہ میں تو کم از کم جب اذان دیتا ہوں یا اقامت دیتا ہوں تو میں اس پہ واقعی متاثر ہوں، میں تو نہیں پڑھتا جبکہ میں سیستانی کا مقلد ہوں، لیکن آپ کا استدلال جو مجھے مجبور کر دیتا ہے کہ نہیں بھائی نہیں پڑھنی۔ قبلہ میں تھوڑی سی اس بارے میں یہ وضاحت آپ سے چاہ رہا تھا، وہ یہ کہ قبلہ میں نے ایک دوست کو کہا کہ یہ قبلہ نجفی صاحب کا نظریہ ایسا ہی ہے کہ یہ حرام ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں قبلہ صاحب نے اس کو حرام نہیں لکھا جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ حرام نہیں لکھا۔ لیکن میں نے کہا آگے میں نے اس کو یہ کہا کہ اس کا فیصلہ تو ہم خود اپنی عقل سے کر سکتے ہیں کہ قبلہ صاحب ضروری نہیں ہے کہ اپنا الفاظ اس طرح کا استعمال کریں۔ ٹھیک کر دیا آپ جی میں نے بالکل، کیا میں نے صحیح کہا ہے کہ نہیں؟ الفاظ کے پیچوں میں الیت نہیں نانا غواز کو موتی کی طلب ہے نہ صدف کی۔ جی بالکل، یعنی کہ اگر اس کو ہم مغرضین چاہتے ہیں الفاظ کو لے کر اڑیں اور یہ کہو مولا علی کے وقت میں یہ لکھا ہے وہ لکھا، ہم کہتے ہیں مولا علی کا بھی مولا اللہ ہے، صحیح، اللہ کا نام بھی جہاں ہے جہاں بھی جاتے ہیں اللہ اکبر 2 دفعہ کہیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ وہ نماز وہ نہیں رہے گی جو محمد عالم نے پڑھی۔ صحیح۔ اچھا تو قبلہ یعنی کہ مختصراً یہ رکوع میں کیا ہوتا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ اللہم صلی علی محمد وعلی، اللہ کی تسبیح ہے، پھر محمد علیہ محمد پر درود و سلام ہے، لیکن 2 رکوع کریں گے یہی وجہ ہے۔ جی جی بالکل، حکم ہے کہ اذان بھی دو، اقامت بھی کہو، جو محمد علیہ لکھی ہے۔ علماء میرے عزیز بہت مجبور ہیں، 1100 سال اس کو ہو گئے داخل کیے ہوئے۔ صحیح صحیح، حرام کا لفظ استعمال کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ صحیح صحیح، ہاں ہر بندہ عوام کی مخالفت جو ہے برداشت کر کے گالیاں کھانے کے سکت نہیں رکھتا۔ جی بالکل۔ اچھا قبلہ مختصراً اگر مطلب یہ آپ سے جو میں نے ابھی گفتگو کیا اس کا خلاصہ اگر میں نکالوں تو یہ ہے کہ آپ کی طرف سے اگر کوئی اس کو جزو اذان نہ سمجھتے ہوئے بھی کہے تو آپ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے، آپ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اچھا قبلہ، اچھا ایک اور سوال کا قبلہ، ایک اور سوال آپ سے کرنا تھا قبلہ۔ جی محترم ناظرین و سامعین، آپ نے سماعت فرمائی اور قبلہ کی اپنی زبانی اس بارے میں ان کا نظریہ اور ان کے مختصراً دلائل جو کچھ انہوں نے اس میں کہا وہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اب چلتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ اصلاح الرسوم میں قبلہ نجفی صاحب نے اس بابت لکھا کیا ہے جس کا وہ صاحب جو ہے وہ ذکر فرما رہے تھے۔ اس کے صفحہ نمبر 107 میں لکھتے ہیں جناب قبلہ ڈھکو صاحب اللہ مقامہ ہو کہ خاندان رسالت کی محبت اور پیروی کے دعوے دار بھی اس سلسلے میں کسی سے پیچھے نظر نہ آئے، یعنی اس سے پہلے انہوں نے الصلاۃ خیر من النوم کے اذان میں اضافے کے بابت گفتگو کی برادران کے حوالے سے، اور پھر آگے لکھا کہ خاندان رسالت کی محبت اور پیروی کے دعوے دار بھی اس سلسلے میں پیچھے نظر نہیں آتے، چنانچہ انہوں نے بھی مختلف اوقات اور مختلف ادوار میں شرعی احکام میں کہیں نہ کہیں من پسند اضافے کیے اور کہیں اپنی مرضی کے مطابق کمیاں بھی کی، چنانچہ اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کا اضافہ وہ بھی بطور جزو اذان انہی لوگوں کے ذہنی ابتکار کا شاہکار ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں کے امیر ہیں، متقیوں کے امام ہیں، اللہ کے ولی ہیں اور نبی کے بلا فصل وسیع ہیں، اور یہ عقیدہ جزو ایمان ہے، کیونکہ اس اعتقاد کے بغیر نہ کسی شیعہ کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اب رہی یہی بحث کہ آیا یہ فقرہ پڑھنا چاہیے اذان میں یا نہیں، تو اس سلسلے میں ہر شخص کو اپنے مرجع تقلید کی طرف رجوع کر کے اس سے فتویٰ لینا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے۔ یہ انہوں نے قول میں بھی آپ نے سنا اور اس میں بھی انہوں نے یہی لکھا کہ
کہ پڑھنا نہیں چاہیے، جزو اذان نہیں ہے، کسی امام سے ثابت نہیں ہے، اضافہ کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی ہر بندہ جو ہے جو تقلید کا قائل ہے اور تقلید کرتا ہے وہ اپنے مرجع کے حکم کے مطابق یا فتوے کے مطابق اس پہ عمل کرے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ اضافہ کب ہوا، کس نے کیا اور کیوں کیا، تو اس کے متعلق اجمالاً عرض ہے کہ امام زمان کی غیبت کبریٰ کے چند سال بعد جب 34 صدی ہجری میں ایران کے اندر آل بویہ یعنی دہلوی خاندان کی حکومت قائم ہوئی، تو انہوں نے بنی امیہ اور بنی عباس کی روش و رفتار کے رد عمل کے طور پر یہ اضافہ کیا۔ اور جب حضرت شیخ صدوق علیہ رحمہ متوفی جو ہیں 381 ہجری نے اپنی کتاب من لا یزول الفقیہ میں لکھی، تو اس وقت یعنی جب یہ کتاب لکھی تو اس وقت یہ فکرہ رائج ہو چکا تھا، جبھی تو انہوں نے اس کے خلاف بھرپور طریقہ سے یعنی شیخ صدوق علیہ رحمہ نے کتب اربعہ میں جن کی کتاب من لا یزول الفقیہ شامل ہے، انہوں نے بھرپور طریقہ سے اس اضافے کے خلاف یعنی اذان میں اضافے کے خلاف آواز بلند کی، اور ان کے بعد بھی علماء اعلام برابر آواز بلند کرتے رہے۔ اسی وجہ سے اب فقہا لکھتے ہیں کہ یہ فکرہ جزو اذان اور اقامت نہیں، کیونکہ عہد رسالت سے لے کر امام زمان کی غیبت کبریٰ تک کسی دور میں بھی یہ فکرہ اذان اور اقامت میں نہیں کہا گیا، اور نہ ہی کسی ضعیف سے ضعیف معصومی روایت میں اس کا جزو اذان اور اقامت ہونا ثابت ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے اپنی فقہی کتاب قوانین شریعہ فی فقہ الجعفریہ میں صرف اتنا، یہ ان کی توضیح المسائل ہے قبلہ ڈکو صاحب کی، صرف اتنا لکھا تھا کہ اذان کے 18 فصول ہیں جو ہر کسی کو معلوم ہے، مگر صرف اتنی سی بات پر فقہ جعفریہ کی ابجد سے نابلد بعض بے لگام مقررین نے آسمان سر پر اٹھا لیا کہ اذان کی 18 فصول کیوں لکھی گئی ہیں، وہ تو 20 ہے، یعنی 2 دفعہ اشہدون، 1 دفعہ اشہدون علی ولی اللہ اور 1 دفعہ اشہدون علی حجت اللہ، یا دونوں دفعہ اسی کا تکرار ملا کے 20 بنتی ہیں۔ تو قبلہ کہتے ہیں کہ جب میں نے قوانین الشریعہ میں یہ بات لکھی کہ 18 فصول پر مشتمل اذان ہے، تو ان بے لگام مقررین نے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ میں ان ہا ہو کرنے والے غیر ذمہ دار لوگوں سے جو نہ مجتہد ہے نہ مقلد اور نہ ہی محدث، صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ ہماری فقہ اور حدیث کی وہ کون سی کتاب ہے جس میں اذان کی 18 فصلیں نہیں لکھی ہوئی؟ ہماری تمام کتب احادیث میں سب سے زیادہ مستند اور معتبر کتب اربعہ ہیں، جن میں پہلے اصول اور فروع کافی، پھر من لا یزول الفقیہ، پھر تہذیب الاحکام، پھر استبصار۔ تو کیا ان سب میں اذان کی 18 فصول نہیں لکھی ہوئی؟ اور کیا کتاب الوافی جو کتب اربعہ کا مجموعہ ہے اور وسائل الشیعہ جو کتب اربعہ کے علاوہ سینکڑوں مسند کتابوں کا انتخاب لاجواب ہے میں 18 فصول درج نہیں ہے اذان کی؟ اور کیا ہماری وہ سب چھوٹی اور بڑی فقہی کتابیں جو ہمارے دینی مدارس میں درسن پڑھائی جاتی ہیں، یعنی علامہ ہلی کے تبصرہ سے لے کر محقق ہلی کی شرائع الاسلام تک، اور اس کی شرح مسالک مدارک اور جواہر الکلام وغیرہ تک، اور شہید اول کی لمعہ سے لے کر شہید ثانی کی شرح لمعہ تک، اور علامہ ہلی کی الفقہ سے لے کر فاضل برانی کی ہدایق ناظرہ تک، تمام فقہی کتابوں میں 18 جملے اذان کے نہیں لکھے؟ کیا کسی ایک میں بھی 20 جملے لکھے ہیں؟ اچھا جی، اور موجودہ دور کے تمام مراجع اعظام تقلید شیعہ جہاں کے رسالہ عملیہ یعنی توضیحات المسائل میں اذان کے 18 جملے نہیں لکھے ہوئے؟ اگر یہ سب حقائق صحیح ہیں اور یقیناً صحیح ہیں تو پھر میرے 18 لکھنے پر اس قدر آسمان سر پہ کیوں اٹھایا گیا؟ یہ تو مختصراً، لیکن میں کہتا ہوں کہ بڑی تفصیل سے قبلہ نے اس چیز کو ثابت کیا، کتابوں کے نام لکھ کے، محدثین، محققین، اکابرین کے نام لکھ کے، کہ کسی ایک نے بھی اپنی کسی کتاب میں 20 فصول نہیں لکھی اذان کی، ہمیشہ 18 لکھی۔ اب آج کے دور میں آ کے اس کو قربت کی نیت سے پڑھنے کی اجازت کچھ مراجع نے دی۔ قبلہ ڈھکو صاحب کہتے ہیں کہ جن کو اجازت ہے بھائی وہ پڑھیں، لیکن اس کو جزوی اذان اور اقامت کہنا یہ کسی طور پہ بھی کوئی مجتہد فتویٰ نہیں دے سکتا۔ آج کے دور کے بھی جتنے مجتہدین ہیں، سیستانی صاحب ہیں، آیت اللہ خامنئی صاحب ہیں، ناصر مکارم شرازی صاحب ہیں، اور دیگر جتنے بھی ہیں، وہ قربت کی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ تو لکھ دیں گے، لیکن جزو اذان اور اقامت نہیں کہتے۔ اب چلتے ہیں قبلہ سید محمد حسین زیدی برستی علیہ مقامہ، ان کی ایک کتابچہ ہے مختصراً جس کا نام ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے، باجواب شہادت ولایت حضرت علی علیہ السلام، ایک ناقابل تردید حقیقت۔ اس کو نشر کیا ادارہ نشر و اشاعت حقائق الاسلام، لاہوری گیٹ چنیوٹ سے اس کو نشر کیا گیا تھا۔ اور اس میں آگے جا کر ایک باب ہے، مختصراً باب ہے جس کا عنوان ہے اذان اور اقامت میں شہادت ثالثہ کہنے کی بحث۔ اس کے صفحہ نمبر 11 پر قبلہ برستی صاحب لکھتے ہیں کہ اذان اور اقامت مستحب موقد ہے اور عبادت توفیقی ہے، اور شیعوں کی مسند قدیمی کتابیں یہی کہتی ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے بذریعہ وحی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان اور اقامت کی تعلیم دی، جس میں اذان کے 18 اور اقامت کے 17 فصول پیغمبر اکرم کو تعلیم دیے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیعوں کے سب سے پہلی اور قدیمی احادیث کی کتاب کافی ہے، جسے شیخ محمد بن یعقوب کلینی نے جمع کیا۔ ان کی وفات 329 ہجری ہے، جو امام زمان کی غیبت کبریٰ کا سال ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مذکورہ کتاب امام زمان کی غیبت صغریٰ میں لکھی گئی۔ محمد بن یعقوب کلینی نے اذان اور اقامت اور ثواب کے بیان میں فروع کافی جلد اول باب 17 میں 135 احادیث مختلف راویوں سے نقل کی ہیں۔ ان میں سے کسی بھی حدیث میں اذان اور اقامت میں شہادت ثالثہ کا بیان تک موجود نہیں۔
اذان اور اقامت کے بارے میں جو روایات ہیں انہوں نے اسے فروع کافی میں کتاب الصلاۃ میں اس طرح نقل کیا ہے. امام جعفر صاحب یعنی یہ فروع کافی کتاب الصلاۃ باب 17 میں یہ روایت نقل کرتے ہیں شیخ کلینی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام اذان کے ساتھ نازل ہوئے تو اس وقت ان کا سر مبارک یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جناب علی مرتضیٰ کی آغوش مبارک میں تھا. پس جبرائیل نے حاضر خدمت ہو کر اذان اور اقامت کہی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو فرمایا کہ اے علی کیا تم نے بھی جبرائیل سے اذان اور اقامت سنی؟ جناب علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ بالکل میں نے سنی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں حضرت نے فرمایا کہ کیا تم کو یاد ہو گئی ہے؟ جناب علی مرتضیٰ نے کہا کہ جی حضور مجھے یاد ہو گئی ہے. تو حضور پاک نے فرمایا کہ بلال کو بلا کر یہ ان کو تعلیم دو. پس جناب علی مرتضیٰ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر اذان اور اقامت کی تعلیم ان کو دی. کافی کی اس حدیث مبارک سے ثابت ہوتا ہے کہ فصول اذان اور اقامت تمام کی تمام جو ہیں منزل من اللہ ہیں جو بذریعہ وہی نازل ہوئے اور جبرائیل اسے لے کر آئے اور عملی طور پر اذان اور اقامت دے کر دکھائی. اور کافی ہی کی حدیث نمبر 3 میں امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ یعنی امام جعفر صادق نے اپنے ہاتھ پر ایک ایک کر کے گن کر بتایا کہ اذان کے 18 فصول ہیں اور اقامت کے 17 فصول ہیں اور پیغمبر کو یہ حکم تھا کہ تم اسی کی پیروی کرو جس کی تمہیں وحی کی جاتی ہے. اور سورہ مبارکہ الحجرات کی پہلی آیت میں ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم خدا کی وحی اور پیغمبر کے عمل سے آگے نہ بڑھیں اور جو پیغمبر دیں اس کو لے لیں اور خود سے امور دین میں کوئی ایجاد پیدا نہ کریں. یہ محترم ناظرین و سامعین ان چیزوں کو صرف سننا نہیں آپ نے سوچنا بھی ہے سمجھنا بھی ہے کہ دین اور شریعت کے معاملے میں میرے عزیزو پیغمبر گرامی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کر کے چلے گئے ہر چیز. اس میں اب اس کسی اضافے کا یا کمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور جو اس کا قائل ہے وہ دین اسلام سے خارج ہے. اچھا پھر علامہ برستی صاحب لکھتے ہیں کہ کلینی کی کافی کے بعد من لا یزر الفقیہ اور اس کے بعد شیخ توسی کی تہذیب الاحکام اور استبصار ہیں. ان سب نے کافی کی اس روایت کی تصدیق کی ہے کہ جو وحی کے ذریعے نازل ہوئی اذان اس کے 18 فصول ہیں جن میں شہادت ثالثہ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. یہ ہے اصل حقیقت. یہ برستی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ہے اصل حقیقت. مگر چونکہ اس وقت تک غالی اور مفوضہ کافی حد تک بڑھ چکے تھے اپنے عقیدہ کے ثبوت میں انہوں نے بہت سی احادیث بھی گھڑ لی تھی جن میں سے کچھ کا بیان میں نے اپنی کتاب العقائد الحقیہ میں کیا ہے. یہ بڑی بہترین کتاب ہے العقائد الحقیہ. قبلہ زادی برستی صاحب کی کتاب ہے. ہر موحد کو پڑھنی چاہیے اور جو تحقیق کا جستجو رکھتے ہیں ان کو یہ قبلہ زادی برستی صاحب کی کتاب العقائد الحقیہ ضرور پڑھنی چاہیے. اچھا جنہیں دیکھ کر ایک معمولی عقل کا آدمی بھی جان لیتا ہے کہ یہ گڑی ہوئی احادیث ہے جبکہ وہ گڑی ہوئی احادیث ہی ان کے عقیدہ کی جان ہے اور وہ اسی طاق میں تھے کہ انہیں اپنے عقیدے کی تشہیر کا موقع مل جائے. چنانچہ 338 ہجری کے بعد جب آل بویا کی حکومت قائم ہوئی دہلوی خاندان کی جو شیعہ کہلاتے ہیں تو انہوں نے اذان اور اقامت میں شہادت ثالثہ کہنے کی گڑی ہوئی احادیث کا سہارا لیا اور اذان میں اور اقامت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دیا. چنانچہ شیخ صدوق من لا یزر الفقیہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث نمبر 897 میں اذان کے 18 فصول اور اقامت کے 17 فصول نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یعنی یہی وہ اذان ہے جو صحیح ہے نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم اور خدا مفوضہ پر لعنت کرے. یہ شیخ صدوق لکھ رہے ہیں خدا مفوضہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے خود سے حدیث گھڑ لی اور انہوں نے اذان میں محمد و آل محمد علیہ السلام خیر البریہ کا 2 دفعہ اضافہ کر لیا اور ان کی بعض روایتوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد 2 مرتبہ اشہد ان علی ولی اللہ آیا ہے اور ان میں سے بعض نے اس کی بجائے 2 مرتبہ اشہد ان علی امیر المومنین روایت کی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم اس چیز میں ذرا برابر شک نہیں کرتے کہ علی اللہ کے ولی ہیں. اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے. مطلب وہ بندہ پھر کم از کم شیعت سے تو باہر نکل جائے گا جو خدا نہ خواستہ یہ کہے کہ جناب امیر جو ہے وہ اللہ کے ولی ہیں بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم امت کے امام نہیں ہے. تو وہ قبلہ زادی برستی صاحب بھی یہ لکھتے ہیں کہ اس میں تو شک ہی کوئی نہیں کلام ہی کوئی نہیں کہ علی جو ہے اللہ کے ولی بھی ہیں امیر المومنین بھی ہیں اور سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام خیر البریہ بھی ہیں. اس میں کوئی کلام نہیں کوئی شک نہیں. لیکن یہ اصل اذان میں نہیں ہے اور میں نے اس بات کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ اس زیادتی سے جن پر تفویض کی تہمت لگائی جاتی ہے خود ہمشیوں کے ساتھ منسوب کیے بغیر پہچانے جائیں. شیخ صدوق کے اس بیان میں چند باتیں خاص طور پر قابل غور ہیں. اول یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہی وہ اذان ہے جو امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی 18 فصول نہ کم نہ زیادہ یعنی جیسے شہادت ثالثہ کا اضافہ کر لیا گیا یا برادران نے الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کر لیا اور کمی سے مراد یہ ہے کہ جیسا برادران اہل سنت نے حی علی خیر العمل کی کمی کر لی. اس کے بعد دوسری بات جو آپ نے بیان کی وہ یہ ہے کہ خدا مفوضہ پر لعنت کرے انہوں نے اپنی طرف سے حدیث کر لی اور اضافہ کر دیا اور گھڑی ہوئی بھی ایک مضمون کی نہیں بلکہ کسی میں محمد اور آل محمد علیہ السلام کو خیر البریہ کی گواہی کہ اشہد ان محمد و آل محمد خیر البریہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ ہستیاں خیر البریہ بے شک ہے لیکن اذان میں آپ اس کو کیسے لے آئے کیوں لے آئے؟
किसी में अशहदु अन्ना अलीन वलील्लाह, किसी में अशहदु अन्ना अलीन अमीरुल मोमिनीन, यानी जिसके जो दिल में आया घड़ता गया। इसकी खुदा की तरफ से ना होने का इसका खुदा की तरफ से ना होने का एक सबूत यही है कि अज़ान और इकामत के जितने फसूल खुदा की तरफ से हैं, इनमें एक लफ्ज एक हरफ की भी कमी बेशी नहीं, मगर शहादत सालसा हर एक की अपनी मर्जी है। जिसका दिल चाहा उतना ही बढ़ाता गया और नौबत यहाँ तक पहुंची कि तशद्दुद में भी शामिल कर लिया, और इससे भी आगे नौबत यहाँ तक पहुंच गई कि ना पढ़ने वाला इनकी नजर में मुकस्सर है, उसकी नमाज नहीं, उसकी इबादत नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन खुदा की नाज़िल करदा अज़ान और इकामत में कोई तब्दीली नहीं है, वरना अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद अशहदु अन्ना मुहम्मदुन नबीयुल्लाह कहने में कोई हर्ज नहीं। वही बात आ गई जैसे मैंने कुरान की मिसाल देके समझाई, यानी कि अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अशहदु अन्ना मुहम्मदुन नबीयुल्लाह, इनमें बज़ाहिर कोई इतना खास फर्क नहीं है। लेकिन क्या हम अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हटा के या उसके बाद अशहदु अन्ना मुहम्मदुन नबीयुल्लाह अपनी मर्जी से कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आका करीम खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सामने जो अजान देने की तालीम दी और जो बकौल इमाम सादिक जो वही हुई थी, जो वो अपने सामने दे गए, दिलवा गए, मुकम्मल कर गए, उसमें अब हम कमी बेशी नहीं कर सकते किसी भी अहकाम में। बहरहाल इसी के बाद शेख सदूक वाज़ेह अल्फाज में लिखते हैं कि मैंने इस ज्यादती का बयान इसलिए किया है ताकि सबको मालूम हो जाए कि इसका इजाफा मुफव्वज़ा ने किया है, जिसका हम शियों से कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं। इस वक्त में हजारों लाखों की तादाद में शिया उलमा मुज्तहिदीन थे, इनमें से किसी ने इसकी तरदीद नहीं की बल्कि इसकी तायीद की, और बाद में लिखी जाने वाली शियों की मुस्नद और कदीमी हदीस की किताबों तहज़ीबुल अहकाम और अल-इस्तिब्सार में वही असूल काफ़ी और मन लयाज़ुल फ़क़िया के मुताबिक अज़ान के 18 फसूल वाली रवायात को नकल किया। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, ये दो अजीम जो हैं मुहक्किकीन, एक आयतुल्लाह मोहम्मद सैयद नजफी अलैहि मुकामहू, उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी और मुख्तसरन उनका किताब से हवाला भी आपकी खिदमत में दिया, और दूसरे जनाब किबला सैयद मोहम्मद हुसैन ज़ैदी बरस्ती अलैहि मुकामहू, इनकी आपने तहकीकी गुफ्तगू तहकीकी तहरीर जो है वो समाअत फरमाई। अब बात का नतीजा ये है कि मेरे अजीज़ों, जनाब मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार अल्लाह के वली हैं, मुत्तकियों के इमाम हैं, बोलता कुरान है जी, और वसी रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद मुताबिक अकायद मकतब तशय्युअ, इसमें किसी किस्म का कोई कलाम नहीं। लेकिन मेरे अजीज़ों, बात फिर वहीं आ जाती है कि आपकी मेरी मोहब्बत, मवद्दत, इश्क जो है वो हमें इस चीज़ की कोई अथॉरिटी नहीं देते, कोई सनद नहीं दे देते कि हम अहकाम दीन में अपनी मर्जी से अपनी मोहब्बत के मुताबिक इजाफे करते जाएं। इस चीज़ को ही बिदअत कहा जाता है, यानी अपनी मर्जी से किसी को दीन का उन्वान बना देना या दीन में शामिल कर देना। और इसी चीज़ से जनाब अमीर ने मना फरमाया है, एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, मुख्तलिफ मकामात पर। और इसी बात का रद्द आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने जगह जगह किया है कि दीन के मामले में, जिसका खुलासा और मफहूम यह है कि अहकाम शरीयत और अहकाम दीन में छेड़छाड़ करना, अपनी मर्जी से कोई नफी कर देनी, अपनी मर्जी से प्लस कर देना, इजाफा कर देना, इसकी इजाजत, जैसे मैंने गुफ्तगू के आगाज में कहा, इसकी इजाजत तो किसी इमाम को भी नहीं है। किसी से आप पूछ लीजिए कि जो इमाम वक्त हैं वो शरीयत साजी में उनकी कोई वो नहीं है। जो शरीयत उनको मुकम्मल करके नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गए हैं, उसी की नशर व शात करनी, उसी का प्रचार करना है, वही सिखानी है, उसी पे अमल कराना है और उसी की मुहाफ़ज़त करनी है। उम्मीद है कि ये जो किबला, खासकर किबला मोहम्मद सैयद नजफी ढक्कू साहब अलैहि मुकामहू के जो मुक़ल्लिदीन है, जो इस चीज़ पर बहस कर रहे थे कि जनाब ये आपने अपनी तरफ से बात मंसूब कर दी, किबला ढक्कू साहब के साथ फलाना हो गया, टिंगना हो गया, मुकस्सर हो गए, कम अज़ कम उनकी तसल्ली हो गई होगी, उनकी तहरीर और उनकी काल जो मैंने चलाई वो सुन के। और बाकी जो आमतुल नास में से जो मोमिनीन कराम यानी आम अवाम में से, वो भी इस चीज़ को समझें और जज्बात ज़रा एक मिनट साइड पर रख दें। देखिए, हम पाबंद हैं हुक्म मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के और फरमान कुरान के। कुरान हमारे लिए हुज्जत है और मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सुन्नत, सीरत और मुस्नद अहादीस हमारे लिए हुज्जत है जी। इससे आगे बढ़ जाने वाला गाली कहलाता है, पीछे रह जाने वाला मुकस्सर कहलाता है। पीछे रह जाने वाला आगे उनसे मिलना चाहे तो वो कबूल कर लेते हैं, लेकिन जो काट के उनको आगे बढ़ने की कोशिश करता है बकौल इमाम, वो उसको कबूल नहीं करते। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान और अहले बैत की तालीमात के मुताबिक अमल करने की, अकीदा बनाने की और सारी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।